کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے ایک جگہ کا نام ہے اور فدان آرام، وہاں اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ آپ نے اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کیا۔ آپ کے ابا آزر بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام فطری طور پر، پیدائشی طور پر موحد تھے۔ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں اس طرح نہ تھی جس طریقے سے والد سمجھانا چاہتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، اے ابا جان، ما ھذی تماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ کیا مورتیاں آپ نے بنائی ہوئی ہیں جن کے آپ اعتکاف کرتے ہیں؟ یہ تو نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں، نہ زبان سے بول سکتی، نہ کانوں سے سن سکتی، مگر آپ ان کے مجاور بنے ہوئے۔ باپ سے نوک جھونک ہوئی۔ پھر آخری مرحلے پہ باپ نے کہا، ابراہیم، میں آپ کو سنسار کر دوں، پتھر مار مار کے ختم کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابا، میں شرک نہیں کر سکتا، میں ان بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے اپنا روئے سخن اپنی قوم کی طرف موڑا، کیونکہ قوم بھی بت گر اور بت پرست تھی۔ قوم کو سمجھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے مڑ کے جواب دیا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کار کو کیسے چھوڑ دیں؟ آباء و اجداد کا طریقہ اتنے عرصے سے چلتا ہے بت پرستی کا، اسے ہم کیسے چھوڑ دیں؟ قوم نے بھی غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ مثبت جواب نہ باپ کی طرف سے ملا، نہ قوم کی طرف سے ملا۔ کوئی ایمان نہیں لایا، کوئی ایمان نہیں لایا، کوئی ایمان نہیں لایا، کوئی ایمان نہیں لایا۔ بہت عرصے تک دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، کوئی ایمان نہیں لایا ابراہیم علیہ السلام۔ یہ لفظ کوئی پہ میں کیوں زور دے رہا ہوں؟ کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کا تو ہم نے ذکر کیا، 40-42 لوگ 950 سالہ تبلیغ کے بعد مسلمان ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ لوگ مخالفت کرنے لگے، غیظ و غضب لوگوں میں اٹھنے لگا، لوگوں میں جذبات مشتعل ہونے لگے۔ پھر انہوں نے اعلان کر دیا، لوگوں نے، حرقوہ، اس کو جلا دو۔ پھر عراق کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کو کہتے ہیں نمرود، کہتے ہیں کہ جتنے بھی عراق کے بادشاہ، ان کے لقب جو تھے وہ نمرود کے لقب سے ہوتے تھے۔ مصر کے جو بادشاہ، ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ ایران کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ ہوتا تھا، اور روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا۔ نمرود تک بات پہنچی۔ یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اسی کی منظر کشی فرما رہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اذ قال ابراہیم، اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود، میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس پر نمرود نے جیل خانے سے، قید خانے سے 2 لوگوں کو منگوایا۔ قصص القرآن میں علامہ حفظ الرحمان سیوہاروی رحمہ اللہ نے صرف اس قیدی کے بلانے کا ذکر کیا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ بلایا،
یہ آج کی اصطلاح میں 302 کا کیس، یعنی پاکستان کے آئین میں جو 302 کی شق ہے وہ قتل کی دفعہ ہے۔ جب کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو 302 کی دفعہ اس کے اوپر لگتی ہے، تو اس کو سزائے موت ہو گئی۔ نمرود نے بلوایا 2 لوگوں کو، جس کو سزائے موت دی گئی اس کو بری کرنے کا حکم دے دیا، اور جس کو عدالت نے بری کرنے کا حکم دیا تھا فرعون نے اس کو قتل کروا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، دیکھ میں بھی تو زندہ کرتا اور مارتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کوئی بحث مباحثہ نہیں کی، مناظرہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس طرح کر تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، یہ کافر ششدر رہ گیا، انگشت بدندہ رہ گیا کہ کیا جواب دوں اس دلیل۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو رائے ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے اللہ روشنی کا سامان نہیں کرتا جو ظالم لوگ ہوتے۔ فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ بات چیت چلتی رہی، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا، اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ ہوئی، بات چیت چلی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے رکھا، یہ لاجواب ہو گیا۔ دلائل کی دنیا میں نمرود ہار گیا، جب نمرود بھی ہار گیا، قوم بھی بے بس تھی، باپ نے بھی ہتھیار پھینک دیے اور دھمکی لگانا شروع کر دی، تو اب دلائل جب ختم ہوئے تو اب جبر و قہر گرانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور ایک جگہ طے کر لی، اور ایندھن جمع کروایا، اتنا سخت ایندھن کہ اس میں آگ لگائی گی، ایسی آگ کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو وہ بسم ہو کے آگ میں آ کے لگتا تھا۔ اور علامہ حفظ الرحمان سیوہاروی نے قصص القرآن میں لکھا کہ ایسی آگ جلائی گئی کہ اس کے اڑوس پڑوس ارد گرد میں ہر چیز جھلسنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر اس آگ میں پھینکا گیا۔ قصص القرآن میں گوپھن کا لفظ لکھا ہے، گوپھن، جس کے اندر ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو اور یوں پھینکا، ابراہیم علیہ السلام جا کر اس آگ میں لگے۔ مگر جس اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام یہ آواز لگا رہے تھے کہ میرا اللہ ایک اکیلا اللہ ہے، اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے، وہ اللہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے رسیوں میں باندھ کے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، رسیاں جل گئی، جس لباس میں پھینکے گئے وہ لباس بھی جل گیا، مگر جس جگہ ابراہیم علیہ السلام جا کر لگے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو گئی، سبز گھاس تھی وہاں، آگ میں سبز گھاس، رسیاں جل گئی، لباس جل گیا۔ اللہ نے اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا، اور جب پھینکے جا رہے تھے تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا تھا یا نار کونی بردہ و سلامہ علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم پر برد و سلامتی والی بن، برف کے بلاک بھی نہ بن کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، اور اتنی شعلہ زن آگ بھی نہ بن کہ جس سے ابراہیم علیہ السلام جل، بسلامت اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام رہے جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ہجرت شروع ہوتی، یہاں سے ترتیب ختم ہو گئی، انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فدان آرام سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آپ وہاں سے چلے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیوی اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ، 4 لوگ۔ میں نے کیا عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام کی اتنی دعوت کے باوجود کوئی بندہ آپ پر ایمان نہ لایا،
ایک لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، فآمن لہ لوط، لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے۔ بیوی لوط علیہ السلام کی ساتھ ہے، اس کا بھی ذکر قرآن نے نہیں کیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے، قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط، لوط علیہ السلام ایمان لیا۔ یہاں سے چلے فدان آرام سے چلے اور فرات کے مغربی کنارے کلدانیین کی بستی میں جا کے ڈیرے لگے۔ یہاں کچھ عرصہ دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن یہاں بھی ٹھکانہ نہیں بنایا، آگے چلے ہاران، اور علامہ حفظ الرحمان لکھا حران یا ہاران میں آپ نے جا کے چند روز قیام کیا اور دعوت و تبلیغ وہاں بھی جاری رکھی، اور یہاں سے چلتے 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 ابراہیم علیہ السلام فلسطین پہنچے، اور فلسطین کے مغربی علاقے کو آپ نے جائے قرار بنایا، لیکن زیادہ یہاں بھی نہ ٹھہرے، یہاں سے آگے مغربی سمت بڑھے، نابلس، آج بھی فلسطین میں جگہ مشہور ہے، نابلس میں جا کے ڈیرے لگائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلسطین پر کنانیوں کا اقتدار تھا، کنانیوں کا تسلط تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو بھی اپنا مستقر نہ بنایا، تھوڑا ٹھہرے، پھر مغربی علاقوں کی طرف نکلتے چلے گئے، آپ مصر پہنچے۔ تو مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون، یہ وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا فرعون نہیں، میں نے عرض کیا کہ مصر کے بادشاہوں کا یہ لقب تھا فرعون، عراق کے بادشاہوں کا لقب تھا نمرود۔ وہاں جب پہنچے تو حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھی، بہت خوبصورت تھی، تو جو بادشاہ کے ہرکارے تھے مخبر، انہوں نے بادشاہ کو جا کے بتایا کہ ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت عورت، چنانچہ وہ لے کر بادشاہ کے سامنے جا کر حضرت سارہ کو پیش کر دی۔ یہ تورات کی کتاب استثناء میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اطلاع دے دی، ان کو بھی اطلاع دے دی کہ بھئی یہ میری بہن ہے، ان کو سمجھا دیا تھا کہ کسی آدمی کی بیوی اگر اس کے ساتھ ہو تو یہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، خامن کو قتل کر دیتے ہیں اور بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں یا اس کو اپنی جورو بنا لیتے ہیں۔ اس لیے اس وقت روئے زمین پر یا اللہ کو ماننے والی تو ہے یا میں ہوں، اس لیے ہم مسلمان بہن بھائی کے طور پہ اپنے آپ کو یہاں ظاہر کرتے ہیں۔ تو جب بدکاری کا ہاتھ اس ظالم بادشاہ نے بڑھایا حضرت سارہ کی طرف تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب وہ پریشان کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر حضرت سارہ سے دعا کروائی، حضرت سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس بدبخت نے پھر بدکاری کا ہاتھ بڑھایا، دوسری بار بھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ پھر حضرت سارہ سے دعا کروائی، پھر ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری بار اس نے بدکاری کا ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ شل ہو گیا۔ حضرت سارہ سے دعا کروائی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے اپنے اہلکاروں کو کہا کہ یہ تو کوئی جنی ہے، انسان نہیں ہے، اس کو لے جاؤ اور جس کی ہے اس کے حوالے کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھوڑا سا اس نے تان و تشنی کا نشانہ بنایا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ نے کہا یہ میری بہن۔ تو اس بنیاد پہ اس نے حضرت سارہ کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور تورات کی کتاب استثناء کے مطابق بہت سا ساز و سامان، گدیاں، ہیرے جواہرات، مال و متاع، اونٹ، ساز و سامان حضرت سارہ کی بدولت اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کی، اور اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ یہ بھی حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دی۔ یہودیوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ ہاجرہ لونڈی تھی، لونڈی جناب ابراہیم علیہ السلام کو دے دی، لونڈی نہیں تھی، یہ اس وقت کے بادشاہ کی بیٹی تھی جو حضرت ابراہیم کے ساتھ نکاح کر دی گئی۔ اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جس خاوند کی بیوی پہلے موجود ہوتی تھی، دوسری جو بیوی آتی تھی وہ اس کی خدمت گار ہوتی تھی، جو اس علاقے کا دستور کے طریقہ کار تھا۔ مگر یہودیوں نے پوری دنیا میں مشہور کیا مسلمانوں کو کمتر بتانے کے لیے کہ وہ مسلمانوں، تم تو تمہارے نبی جس ماں کی اولاد میں سے ہیں وہ تو لونڈی تھی، لونڈی نہیں تھی،
وہ بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت ہاجرہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں اس نے دی۔ تو اس ترتیب پر پھر آگے یہ سلسلہ چلا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ترتیب آگے انشاءاللہ اس واقعے کو میں بیان کروں گا، کیونکہ حضرت حاجرہ کی پھر آگے کیا ترتیب چلتی ہے، پھر وہاں وادی غیر ذی زرع میں آباد ہوئی۔ لیکن یہ سارا منظر کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑنا، اللہ کے لیے قربانی دینا، اللہ کے لیے آزمائشیں برداشت کرنا، اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا، اور اپنی عزیز ترین چیزوں کو قربان کرنا۔ میرے دوستو، یہ کتنا بڑا کام، کتنا بڑا کام ہے۔ اللہ کی خاطر باپ سے ٹکرا گئے، اللہ کی خاطر پوری پبلک سے ٹکرا گئے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، اور وقت کے بادشاہ سے ٹکرا گئے۔ اب یہ کام بڑے خوش نصیب لوگوں کا ہے جو اللہ کی خاطر اس ترتیب پر میدان عمل میں اترتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اترے، قربانیاں در قربانیاں در قربانیاں، ہجرت در ہجرت، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، کہیں آرام نہیں۔ کس لیے؟ ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کانوں کی دہلیز سے آواز ٹکرائی، اللہ اللہ۔ ہر طرف گھوم کے دیکھنے لگے، یہ اللہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز تو آ گئی، مگر آواز دینے والا منادی نظر نہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے کاش یہ آواز ایک بار پھر سنوں۔ جواب آیا، پہلے تو آواز سنی جا چکی ہے، مفت میں آواز نہیں سنائی جاتی، اس کا معاوضہ ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایک بار کانوں کی دہلیز سے یہ الفاظ پھر ٹکرائیں تو معاوضہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، بڑا ریوڑ بکریوں کا، تو مطالبہ کیا گیا کہ یہ بکریاں ساری ہمارے حوالے کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا نام سنا دو، اس کے نام پر ساری بکریاں قربان۔ ساری بکریاں حوالے کر دی، اللہ کا نام سنا، پھر حسرت ہوئی، اے کاش پھر اللہ کا نام سنا۔ تو آواز آئی کہ مفت میں اللہ کا نام نہیں سنایا جاتا، بکریاں آ گئی ہیں، بکریاں چرانے والا بھی آ جائے تو پھر اللہ کا نام سنایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو یہ قربانی اللہ کے لیے جب انسان دیتا ہے اور اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے تو اللہ پھر اس انسان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، تھوڑا سا ٹٹولتا ہے کہ یہ بندہ کچا ہے یا پکا۔ جب انسان ثابت قدم رہتا ہے، اس کے پائے استقلال میں لغزش اور جنبش پیدا نہیں ہوتی، تو پھر اللہ نوازتا ہے، اللہ رحمتوں کا می برساتا ہے، اللہ اپنے کرم فضل احسان کی چادر میں پھر اس انسان کو لپیٹ لیتا ہے۔ پھر اللہ قیامت کی صبح تک مرنے نہیں دیتا، گوشہ گمنامی میں نہیں پڑنے دیتا۔ اللہ اس کو لشکارے کی ترتیب پر اس کے نام کو بھی چمکاتا ہے، اس کے کام کو بھی چمکاتا ہے، اور اللہ پھر بتاتا ہے کہ میرے نام پر جو مر مٹتے ہیں وہ مر مٹ نہیں جاتے، وہ امر ہو جاتے۔ جو میرے نام پر مرتے ہیں میں ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے ساتھ گہرا اور خصوصی تعلق نصیب فرمائے۔ ہمارا اور آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ بھی رشتہ کیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کو ماننے والے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ گو پڑھنے والے بندے ہیں۔ اس سے ایک دوسرے کا ادب، احترام، عزت، تکریم، ایک دوسرے کے وقار کو مد نظر رکھنا، اس لیے کہ یہ اللہ کا مسلمان بندہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے۔ اس بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات استوار رکھنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی مخلوق کو کنبہ قرار دیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا رہتا ہے اللہ ان کے ساتھ اچھا رہتا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ مجھے آپ کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اور اللہ کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔